نحمدك يا من قصرت عن وصف كمالك ألسنة العقول والأفهام ونصلي ونسلم على حبيبه وعلى حبيبه وصحبه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. عالی وقار ناظرین، سامعین، ارباب علم و دانش، محبت سے میری باتوں کو اپنے دل میں جگہ دینے والے احباب، میری دعوت پر تشریف لانے والے علماء، قرآ، حفاظ، ثنا خانان رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا. آج ہم نے قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ صحبت کا مقام کیا ہے اور جنہوں نے صحبت کی روشنی پائی ان کا مقام کیا ہے. میں آپ سے آپ کے کریمانہ ضمیر کی مدد سے عرض کرنے لگا ہوں کہ شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ اصل میں شہد کی مکھی پھولوں کی صحبت میں رہی ہے. گلوں اور پھولوں کی صحبت نے اسے رس دے دیا، مٹھاس دے دی اور شیرینی دے دی. اللہ مجھے معاف کرے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. وحی خاص ہے انبیاء کے ساتھ. یہاں وحی کا معنی وجدان ہوگا، لیکن شہد کی مکھی کا تقدس دیکھیں، اڑتے اڑتے کہاں جا پہنچی. عرش معلیٰ سے کیسا پیغام پایا. میں ایک اور بات کی طرف توجہ چاہوں گا کہ قرآن پر جو غلاف ہوتا ہے، قرآن سے پہلے آپ اس کو کیوں چومتے ہیں؟ قرآن سے پہلے آپ کھڈی کے بنے ہوئے کپڑے کو چومتے ہیں. کہا
کہا جا سکتا ہے کہ اس کپڑے نے قرآن کی صحبت پائی. بڑے بڑے شعراء اور اہل دانش نے یہ کہا کہ حضور کے نال اگر مل جائیں تو ہم تاجدار بن جائیں. نال کی نسبت تو حضور کے پاؤں کے ساتھ خارجی ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ سر پہ رکھ لو تو تاجدار بن جاؤ. تو جنہیں داخلی نسبت حاصل ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ لوح بے جان چیز ہے. لوح بے جان چیز ہے. طاقت بڑی ہے قرآن کہتا ہے. اس کے لیے نزول کی نسبت ہے. بڑا مقام ہے لوہے کا. لیکن میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی ٹکڑا بجلی کی صحبت میں رہے تو بجلی کی ریز اس میں آ جائیں تو یہ میگنیٹ بن جاتا ہے. اصل میں بجلی کی صحبت نے اسے مقناطیسیت دی. بجلی کی صحبت نے اس کو مقناطیسیت دے دی. جناب باتیں تو بہت ہیں کرنے کی. میں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک چادر دیکھی. وہ اسے چوم رہا تھا. میں نے پوچھا چادر کو کیوں چومتے ہو؟ کہا یہ مدینہ میں استعمال ہوئی ہے. میں نے کہا مدینہ کی نسبت سے اثر کیا ہے؟ کہا غبار مدینہ اس میں ہے. غبار مدینہ چادر میں آ جائے تو لوگ اس کو بھی چومتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس چادر کو غبار کی صحبت ملی ہے. ناظرین، آئیے ہم اس دلکش موضوع کو، اس کے اندر بڑی مقناطیسیت کشش ہے، اس کو قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھتے ہیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وَاعْلَمُوا، جان لو. یہ مشورہ نہیں. قرآن مشورے نہیں دیتا. یہ مشورہ نہیں ہے، حکم ہے، امر ہے. اور یہ حکم ہے کہ جان لو، میک یور نالج کنکریٹ. علم جس وقت لفظ آ گیا تو معنی یہ ہے کہ جن کی سوچیں کچی ہیں وہ اپنی کچی سوچوں کو پائیدار علم کی سطح پر لائیں. اور علم اس لیے یہ علم ہے کنکریٹ اور مضبوط ہے کہ یہ وحی کی بارش میں آ رہا ہے، حضور کے دل سے آ رہا ہے. وَاعْلَمُوا، آواز معمولی آواز نہیں ہے. اس آواز نے جبرائیل کے لبوں کو چھوا یا جبرائیل نے اس آواز کو چھوا؟ حضور کے لبوں سے، کافوری لبوں سے یہ آواز نکلی. جان لو، جس طرح سائنس کو مانتے ہو کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس سے بھی پکی بات ہے جو قرآن مجید کر رہا ہے. کیا کہ ان فیکم، بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں.
بے شک تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں. کریمانہ توجہ ادھر کریں. میر جمع ہے احباب، ارتفاق کرم ہو جائے کہ پکی پختہ بات ہے کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. تم اللہ کے رسول ہیں. سمجھ آئی نہیں؟ قرآن ماضی کی بھی کتاب ہے، حال کی بھی ہے، مستقبل کی بھی ہے. قرآن مدینہ والوں کی بھی کتاب ہے، مکہ والوں کی بھی کتاب ہے. قرآن شرق والوں کی بھی کتاب ہے، غرب والوں کی بھی کتاب ہے. قرآن زمین والوں کی بھی کتاب ہے، آسمان والوں کی بھی کتاب ہے. آواز آ رہی ہے کہ جو اللہ کی آواز سنتا ہے وہ سمجھ لے کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں. اللہ اللہ ایک خاص معنی. آج میرے وقت کی ارجمندی کے بڑے بڑے شاعر آئے ہوئے ہیں. عرفان جمیل بیٹھے ہیں، مشتاق صاحب بیٹھے ہیں، رفیق ضیاء صاحب بیٹھے ہیں، نور احمد صاحب بیٹھے ہیں. یہ سب بڑے ممتاز ادیب ہیں، نعت گو ہیں. توجہ کا طالب ہوں. یہ فی کا اعجاز بتانے لگا ہوں. فی کہ قرآن کہتا ہے کہ فیکم رسول اللہ، تمہارے اندر. اب آؤ ایک اور آیت ساتھ جوڑتے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس میں بھی فی ہے. اعلان یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں، معیار علم، معیار ادب، معیار آگاہی، معیار جہاندیدگی، معیار عمل، معیار قیادت، معیار سیادت، معیار روحانیت، جو کچھ پانا ہے وہ اللہ کے رسول کے دل میں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ فِي رَسُولِ اللَّهِ فِي رَسُولِ اللَّهِ. انسانیت کا سارا سرمایہ اللہ نے اللہ کے رسول کے دل میں رکھ دیا، اور اللہ کے رسول کو فیکم، تمہارے اندر رکھ دیا. یہ دو آیتوں کا کیا ربط ہے؟ ادھر پڑھیں سب کچھ اللہ کے رسول میں ہے، اور صحابہ کو آواز ماری کہ رسول تمہارے اندر ہے. اللہ اللہ اللہ. اس کا معنی یہ جو حضور کی صحبت میں ہے، علم بھی ادھر ہی ہے، آگاہی بھی ادھر ہے، عمل بھی ادھر ہے، سنت بھی ادھر ہے، درد بھی ادھر ہے، سوز بھی ادھر ہے، گداز بھی ادھر ہے، عرفان بھی ادھر ہے، اور ادب بھی ادھر ہے. وہ کیا کمال ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں نہیں ہے. اچھا، انگریزی زبان میں کیونکہ بہت لوگ مغرب کے میرا خطبہ سنتے ہیں، علامہ نیاز احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے، انگلینڈ سے آئے ہیں. کمپینین، ایسوسیٹ، فیلو، میٹ، رومیٹ، کنسرٹ، انٹیمیٹ، کامریٹ، یہ سارے لفظ جو ہیں یہ سنگت اور رفاقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن سلام حضور کے قرآن پر جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، صاحب،
ان سارے لفظوں کو ایک پلڑے میں رکھو، مصطفیٰ کا لفظ اور مصطفیٰ کے یاروں کا مقام بھاری ہے، بلند ہے، خوشبو ہے، نور سے ملتی ہوئی یہ باتیں ہیں اور روشنی سے ملتے ہوئے یہ انسان ہیں۔ انگریزی میں مشہور ہے birds of feather flock together۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پنکھ کے جو پرندے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی اڑتے ہیں جدھر ان کی جنس ہوتی ہے۔ آپ نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تیتر تیتر کے ساتھ اڑتا ہے، بلبل بلبل کے ساتھ اڑتا ہے، ممولے ممولوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، مور موروں کے ساتھ رقص کرتے ہیں۔ صحابہ کا کتنا بلند ہے کہ حضور کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے کتنا بلند انتخاب کر دیا، کتنا بلند انتخاب کر دیا۔ لیکن a fellow who understands your tears is much more valuable than a lot of friends who only know your smile۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بعض دوست ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو صرف مسکراہٹوں کی زبان جانتے ہیں۔ آپ ہنستے ہیں، خوش ہیں تو وہ آپ کے ساتھی ہیں، غربت آ گئی، مشکل آ گئی تو وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ آنسوں کی زبان نہیں سمجھتے۔ حضور کے صحابہ کا مقام اس لیے بلند ہے کہ انہیں تکلیفیں جھیلی لیکن محمد عربی سے وفا نبھائی، وفا نبھائی ہے۔ اور ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سنوں۔ آپ فرماتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ فرمایا کہ میں نے حضور کو سنا، حضور نے فرمایا کہ روح جو ہیں، ارواح، وہ لشکر ہیں، عالم ارواح کا لشکر ہے۔ جس کا تعارف ادھر کسی سے ہو گیا ادھر اس کا یار بن گیا، جس نے ادھر نہ پہچانا وہ ادھر بھی مخالف ہو گیا۔ حضور کے صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے، لگتا ہے کہ کالو بلاتے کل بھی گھر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، قرآن نے ان کا مقام بیان کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور بیان یہ کر رہا ہے کہ تم تنہا نہ سمجھو اپنے آپ کو، تم لونلی لیس نہ محسوس کرو، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری پیٹھ پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو رسول بنا کے بھیجا ہے وہ تمہارے اندر ہے۔ بھائی میں میٹا فزکس میں نہیں پڑھتا حاضر ناظر اور یہ اور وہ، میں اور بات کرنے لگا ہوں۔ سورج ایک ہے اور وہ خدا کا شریک نہیں ہے، لیکن جب صبح طلوع ہوتا ہے تو جھونپڑوں میں بھی حاضر ہے، محلوں میں بھی حاضر ہے۔ دھوپ جو ہے وہ ہر گھر میں جا گھستی ہے، اور دھوپ دلیل ہوتی ہے سورج کی۔ جیسے سورج کی روشنی خیموں جھونپڑوں میں داخل ہو گئی، یہ دیکھو میرے محمد عربی جہاں کوئی دیوانہ ہے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ مولوی مزاج لوگوں کو قرآن مجید نے چھیڑا ہے۔ مولوی مزاج لوگ ہوتے ہیں کچے پکے،
چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، صبح اور شام اور گھر میں اور در پر اور باہر اور زندہ میں اور اسپتال میں اور، یہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ رب کریم نے کہا کچے پکے نہ ہو، وَاعْلَمُوا، یہ بات پکی ہے، خدا کر رہا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے۔ حرکت دی دلوں کو، قرآن حکیم نے دلوں کو حرکت دی ایمان کی طرف، اور دل اپنے اندر محبت کا مزہ محسوس کرنے لگ گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر یہ رسول تمہاری مرضی کے معاملات چلانے لگ جائے تو تم خود ٹوٹ جاؤ گے۔ انوت کہتے ہیں ریت کا ٹیلا اگر اونچا ہو جائے، صحرائے رب الخالی جنہوں نے دیکھا ہے وہ بہت اونچے اونچے ریت کے ٹیلے ہیں، تو اگر آپ ریت کے ٹیلے پر چڑھنا چاہیں تو آپ کبھی نہیں چڑھ سکیں گے، کھب جائیں گے، کبھی یہ پاؤں کھب جائے گا، کبھی یہ پاؤں کھب جائے گا۔ تو انوت کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو۔ تو رب کریم نے آواز ماری، وہ تمہارے اندر میرا رسول ہے، ریت کے ٹیلوں پر نہ چڑھنے کی کوشش کرو، کھب جاؤ گے، مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ذرا ان لوگوں کی صحبت میں آؤ جو حضور کی صحبت میں آئے ہیں، وہ بھی دیکھو کہاں چلے گئے، تم بھی کہاں چلے جاؤ گے۔ تھوڑی بات تو نہیں ہے کہ جب حضور موجود ہوں تو آسمان زمین سے گلے ملے، عرش الہیہ کے پیغامات زمین والوں کے نام آئے، ستارے باتیں کرنے لگ جائیں، سورج اپنی گردش جو ہے وہ اس کا رخ پھیر دے اور کسی دیوانے کی طرف جانے لگ جائے۔ میرے دوستو یہ اعجاز تو تھا، یہ اعجاز کس کا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اعجاز تھا۔ آئیے میں بتاؤں کہ صحبت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے صحبت کا لفظ کسی کے ساتھ لگ جانے کی کیے، کسی کے ساتھ لگ جانا۔ خوش طبی کرنے لگا، درخت کی جڑوں کے ساتھ پچھلی زمین کی مٹی نہ ہو تو درخت اگتا نہیں، اور جس کے ساتھ ابو تراب نہ ہو اس کا ایمان ترقی نہیں کرتا۔ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا۔ جناب اگر آپ درخت لگانا چاہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور اس کی جڑوں سے مٹی کو ہٹا دیں، وہ درخت خشک ہو جائے گا، لیکن مٹی ساتھ ہوگی تو دوسری جگہ لگ جائے گا۔ ابو تراب تمہارے ساتھ ہوگا تو حضور تمہیں اپنا بنا لیں گے۔ جناب ویسے اصحاب لفظ سے خام خواہ معنی نہ نکالیں۔ قرآن مجید نے تو اصحاب لفظ استعمال کیا، اصحاب الجنہ و اصحاب النار، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں۔ اصحاب لفظ استعمال ہوا، اصحاب المیمن و اصحاب المشأمہ، یہ اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ یہ برابر نہیں ہے جناب۔ اصحاب الفیل، ہاتھی والے، قرآن نے ان کو بھی اصحاب کہا، معاف کریے اصحاب الاخدود، قرآن مجید نے کہا کھائیوں والے، پھر قرآن نے کہا اصحاب الایکا، ایکا والے، اصحاب الحجر، یہ ہجر والے، اصحاب الکہف والرقیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے صحبت کا لفظ ایک معنی میں استعمال نہیں کیا ہے،
کبھی اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ لگ جانا، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ تاج العروس میں زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ اس کا معنی حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے اور پیروی کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور صحبت کا معنی دیر تک کسی کے ساتھ رہنا۔ وہ بھائیو کتابوں پڑھو لغت کی، میرے سے میں نہ لگ رہا، کتب اٹھائیں اور اٹھا کر پڑھیں کہ لسان العرب میں ابن منظور اور زبیدی حنفی تاج العروس میں اور جوہری صحاح میں وہ لکھتا ہے کہ اگر بندہ لمبی مدت تک کسی کے ساتھ رہے تو وہ اس کا صحابی ہوتا ہے، اور تھوڑے ٹائم کے لیے ہو تو وہ اجتماع ہوتا ہے۔ یہ ہم اجتماع کر رہے ہیں، مطلب یہ ڈرو نا 12 بجے ختم ہو جائے گا، اس کا مطلب ختم ہو جائے گا، لیکن جو صحبت ہے وہ طویل ہوتی ہے۔ جو صحابی بنا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا، جس کو مقام ہے صحبت ملا ہے علی بکر، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک سجدہ نہ دے، لیکن بن جائے حضور کا، قدموں میں آ جائے، پھر جان دے دے۔ ایک روزہ نہ رکھے، ایک سجدہ نہ کرے، ایک آیت نہ پڑھے، ایک لفظ نہ پڑھے، اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، ایک قرآ بھی نہ آتا ہو، بڑا مقام ہے، وہ حضور کا صحابی ہو گیا۔ آپ کہیں گے مثال، آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کبھی کبھی تو غالب کی زبان میں مجھے بھی کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کے نظام کو برق آفتاب ہے، کہ یہ وقت بھی ایسا ہے کہ جیسے اس کو بجلی چمکی ہوئی ہے، فٹافٹ گزر جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر گئے تو جس وقت عشاق اور حضور کے صحابہ پہنچنے لگے تو وہاں دھوم مچ گئی کہ حضور آ رہے ہیں۔ تو ایک شخص بکریاں چلا رہا تھا، اس نے یہودیوں سے پوچھا، وہ بھی یہودی تھا لیکن کالا یہودی، اللہ کالے یہودیوں سے بچا، چٹے یہودی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو سیاہ فام، دمیم الشکل، بھیڑا، جس وقت اس نے ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا تلواریں تیز کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو حملہ کر رہے ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، رسول ہوں اللہ کا، کتاب اور قرآن میرے دل پر نازل ہوئی۔ تو کہتے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں مان لو یہ بات، تسلیم کر لو یہ بات۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں مل سکتا ہوں ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھی بہت تیز ہیں، طاقتور ہیں، صحابہ ہیں، جوش ہے ان میں، ولولہ ہے، اور قربان ہونے کئی عجب ایموشنز ہیں ان کے سینے میں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، کفر فسوق سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں کسی بہانے بکریاں چراتے چراتے میں چلا جاؤں، وہ کس محل میں ٹھہرے ہیں؟ ایک مسلمان سے پوچھا کہ حضور کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ پہاڑی کے ساتھ ایک جگہ بنی ہے
کہا ادھر لوگ مجھے مار نہ دیں. انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ اپنے خیمے پر کوئی دربان کھڑا نہیں کرتے ہیں. وہ شخص بکریاں چراتے چراتے وہاں پہنچا تو رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک چھپر کے نیچے آپ بیٹھے ہیں. خیمہ نہیں تھا خیبر میں، چھپر تھا. تو اس چھپر کے نیچے حضور بیٹھے ہیں. تو اہلاً وسہلاً کہا کہ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں پوچھنے آیا ہوں آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے کہا آپ جہاد کی دعوت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیتا ہوں. کہ قرآن آپ کے سینے پر نازل ہوا ہے؟ نازل ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی مومن ہو جاؤں. واہ 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 واہ. حضور کی آنکھوں سے جو نور نکلا وہ دل سے پار ہو گیا. کہا کیا میں کلمہ توحید پڑھ سکتا ہوں؟ میرا ایمان قبول ہے کہ میں کالا ہوں، میرے کپڑوں سے بو آتی ہے، میں بکریاں چرا چرا کر کے حسن کو کچھ نہیں جانتا، میں بوری کا لباس اور کاٹ کا لباس پہنتا ہوں. تو میرے حضور نے کہا کہ لیکن میں تمہیں اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک تو بکریوں کی امانت اپنے مالک کو واپس نہ کرے گا. جناب صادق اور امین کا مفہوم، صادق اور امین قلم سے لکھا جا سکتا ہے، لیکن صادق اور امین کسی نے بنتے دیکھے ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھے ہیں. حضور نے کہا کہ کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لے، جا بکریوں کو جا کر قریب ہانک دے، ایک بکری بھی مالک کے بغیر کہیں نہیں جائے گی. یہ محمد عربی کی نگاہ کا اعجاز ہوگا. وہ گیا، بکریاں واپس کی، امانت کی ادائیگی ہوئی. واپس جا کے انہوں نے کہا اب کیا جانا ہے؟ آخرتی میں حضور کو ملوں گا. اس نے جناب تلوار پکڑی، واہ واہ، خیبر کے بھی واہ واہ مار کے ہیں. ادھر باپ پر حملہ آور ہو رہا تھا. باپ پر حملہ آور ہو رہا تھا. مانا یہ کہ خیبر والوں نے کہا ہمارا دروازہ بہت مضبوط ہے، بہت بھاری ہے، اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. حضور نے کہا یہ تمہارا دروازہ ہے، علی میرا دروازہ ہے. آج دیکھو باپ سے ٹکراتا ہے. دروازے سے اب دروازے سے ٹکراتا ہے، باپ سے ٹکراتا ہے. علی آواز مارتا ہے اے قلعے والوں، اپنے دروازے کی خیر مناؤ. شہر رسول کا دروازہ اور باب علی آنا. وہ لوگ تھے جن کے دل ایمان سے آراستہ تھے. رسول کریم علیہ السلام نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، اکرمو، ان کی عزت کرو، ولا تسبو، ان کو برا بلا نہ کہو. میرے دوست، آپ تو اس پتھر کو بھی چومتے ہیں جناب جس پر حضور کا قدم لگ گیا. جن لوگوں نے حضور کی صحبت پائی ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ کا طالب ہوں. حضور کو کسی آدمی نے کہا کہ وہ چرواہا بکریاں چرانے والا تو شہید ہو گیا ہے. حضور خود گئے اور حضور نے اس کی لاش پر کھڑے ہونے کے بعد مبارک دی اور اس کو بوسہ دے دیا. اسے بوسہ دے دیا. اور پتہ ہے ایک سجدہ نہیں دیا تھا، ایک روزہ نہیں رکھا تھا، بکریاں چراتے آیا تھا، ایمان قبول کر لیا. جس وقت شہید ہو گیا تو حضور نے پتہ ہے کیا کہا؟ اب تو دمیم و شکل نہیں، تیرا چہرہ حسین ہو گیا ہے، اس لیے کہ تجھے محمد عربی کے چہرے کی نسبت حاصل ہو گئی ہے.
میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا کلمہ کہا کہ اب تو بدبودار نہیں خوشبودار ہو رہا ہے. پھر حضور نے دائیں بائیں دیکھا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا لوگوں وہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا نظر آ رہا ہے؟ حضور نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ جنت کی حوریں جو ہیں اس کا غبار جو ہے وہ جھاڑ رہی ہیں، اور جھاڑنے کے بعد کہتے ہیں مرے وہ، قتل ہو وہ جس نے تجھے شہید کیا ہے. علی وقار دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ ان کا دل اللہ نے ایمانوں سے آراستہ کیا تھا. ان کی عظمت کا کیا کہنا، تورات میں بھی ان کا ذکر ہے اور انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے، پہلی کتابوں میں ان کی وفاؤں کا ذکر ہے. وہ اتنے عظمت مآب اور فضیلت مآب لوگ تھے. آئیے تھوڑا سا آگے بڑھیں. حضور نے بھی سندیں بابا دی، بابا سندیں دی. ابو بکر صدیق کو کہا یہ میرے صحابی ہیں، ارحم بامتی، میری امت کے ساتھ سب سے رحمت والے یہ ہیں. پھر حضور نے کہا کہ ما صب اللہ فی قلبی، جو کچھ اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے میں نے وہ کچھ ابو بکر کے دل میں ڈال دیا. کیا مقام کرم. اور اگلی بات سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کے دل میں ڈال دیا ہے اور اس کی زبان پر حق رکھ دیا ہے. آئیے حضرت عثمان کو کہا کہ یہ میرا ہاتھ، یہ اس کا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بیعت کے واقعے، کبھی بچے سے آپ پیار کریں نا تو آپ وہ ہاتھ پکڑ کر کے کبھی اپنے چہرے پر پھرتے، کبھی کہتے ہیں اے تو اے میں، یہ تو یہ میں. عالی جناب یہ عثمان کی بلند بختی ہے کہ حضور نے اپنا ہاتھ اس کا بنا دیا یا اس کا ہاتھ اپنا بنا لیا. اور حضرت علی، میں رکوں گا اس لفظ پر، میں رکوں گا، اس ذات سے میں فیض پاؤں گا. حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ علی گزر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے علی کو دیکھا تو پتہ ہے حضور نے کیا کہا؟ مسند ابی یعلا، الگ پڑھو تو ابو یعلا، عبارت میں پڑھو تو ابی یعلا. اس کے اندر ہے یہ حدیث. جب دیکھا تو حضور نے کہا کہ الحق محاذا، ہے جڑا جڑا جا رہا ہے نا حق اس دے نال ہے، اے دے نال ہے. یہ جدھر جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے، یہ جدھر جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے. تم نہیں سمجھے، میں سمجھاؤں گا. بوڑھا بیمار تو ہوں لیکن انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں جب پہلی دفعہ جہاز پر بیٹھا تو وہ جہاز اڑ رہا تھا دھوپ میں، تو میں نے زمین پر دیکھا تو اس کا سایہ بن رہا تھا نیچے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر جہاز نہیں دیکھا سایہ تو اپنا سایہ تو دیکھا ہے کہ وہ جہاز جدھر جاتا ہے سایہ ادھر ہی جاتا ہے. اس لیے کہ جہاز اصل ہوتا ہے، سایہ فرع ہوتی ہے. تم ادھر جدھر جاتے ہو سایہ ادھر جاتا ہے، اس لیے کہ تم اصل ہوتے ہو اور سایہ فرع ہوتا ہے. اور علی جدھر جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے، اس لیے کہ علی اصل ہے. علی تو اصل ہے. اللہ اکبر. میرے حضور نے پھر فرمایا کہ وانصر من نصر، جو علی کی مدد کرے اس کی مدد کرو. واخذل من خذل، جو علی کے مخالف ہو مخالفت ذلیل کر دیتی ہے علی کی. اور بھائی حضور نے کہا، میں نے کچھ نہیں کہا.
وَأَذْرِ الْحَقِّ حَيْثُ دَعَا، علی جدھر جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے اللہ جدھر علی جائے حق کو ادھر پھیر دے، ادھر پھیر دے۔ علی جناب مزاج صحابہ کے اپنے، مقام اپنے، مرتبہ اپنا، کچھ بہت بڑے ہیں لیکن ہم سے سب بڑے ہیں، لیکن یاد رکھو کبھی ٹخنے کو چہرہ نہیں کہنا چاہیے اور چہرے کو گھٹنا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر رفیق ضیاء صاحب آپ عرفان جمیل صاحب آپ شاعر ہیں، آپ جناب ٹخنے کو دیکھ کر کے اس کو چومیں اور کہیں کہ واہ تیرا کتنا خوبصورت چہرہ، تو آپ کی شاعری ماتم کرے گی، وہ اپنا منہ پیٹ لے گی، وہ اپنا سر پیٹ لے گی۔ جناب پاؤں چہرہ نہیں ہو سکتا، ٹخنا گھٹنا نہیں ہو سکتا، گھٹنا سینہ نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ برابر نہیں ہیں، صدیق صدیق ہے اور علی علی ہے۔ باقی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے تو ہمیں جو نظام دیا وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے سے بڑے آدمی کی توہین کی اور چھوٹے پر رحم نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر یہاں کے بوڑھے کی بے ادبی حضور کہتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں، تو جو صحابہ کی بے ادبی کرے گا، جو رسول اللہ علیہ السلام کے کمپینینز کی بے ادبی کرے گا، سب برابر نہیں تھے۔ اس پر میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ سینانی یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے پاس گیا۔ یہ حضرت انس وہ ہیں کہ خیبر ہی کی طرف جاتے ہوئے حضور نے طلحہ کو کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا بچہ دو جو میری خدمت کرے، تو انہوں نے کہا کہ انس ہے نا جو آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ لگتا ہے کہ آپ آخری صحابی ہیں، آپ کے بعد کوئی صحابی نہیں ہے۔ حضرت انس نے کہا کہ بچے اعراب بہت سے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، لیکن اصحاب میں آخری ہوں۔ میں کوئی اجتہاد نہیں کرتا، میں کوئی لفظ نہیں کہتا، میں جناب انس کی روایت کا حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بیابانوں کے اندر رہنے والے بدو اعرابی بہت ہیں جنہوں نے حضور کی باتیں نقل کی ہیں، لیکن کہا کہ اصحاب میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی صحابی نہیں جناب۔ لیکن مجھ پر نہ تانا زنی کرے، میں نے تو پہلے کہا جس نے ایک سجدہ بھی نہیں دیا وہ بھی صحابی، ایک روزہ نہیں رکھا حضور کو دیکھا کلمہ پڑھا وہ صحابی ہو گئے۔ صحابہ کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ آپ فرض واجب کی تاریخ میں پڑھ جائیں گے، میرے نزدیک فرض ہے کہ یہ اتنی بگ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت نہیں کریں گے تو انسٹیٹیوشنز فنا ہوں گی، انسٹیٹیوشنز تباہ ہوں گی۔ اگر آپ تنقید کریں گے، آپ مشاجرات صحابہ میں پڑھ جائیں گے تو نزول قرآن کی روایات اور 10 لاکھ حدیث ان میں سے کس کا اعتبار رہے گا؟ اس لیے بچے ادب سے رہیں، ادب ہی زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا دیا ہوا وقت ختم ہو گیا۔